ہلے ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا وہ، اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا وہ، اور دعائے خیر کی خاطر ہاتھ اٹھانے والا وہ، کفر زدہ ماحول میں لمبی تان کے سونے والے ہم، کفر زدہ ماحول میں لمبی تان کے سونے والے ہم، کفر زدہ ماحول میں ایک پل چین نہ پانے والا وہ، اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا وہ، اس سے نسبت خاص کا ہر دم ڈھونگ رچانے والے ہم، اس سے نسبت خاص کا ہر دم ڈھونگ رچانے والے ہم، اور عمل کے میدان میں ہم سب کو بلانے والا وہ، اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا وہ۔ اور یہ شعر خاص طور سے مسلمانوں کی جو موجودہ حالت ہے فرقہ پرستی کی، اس کے تعلق سے شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، فرقہ فرقہ مسلک مسلک میں بٹ جانے والے ہم، فرقہ فرقہ مسلک مسلک میں بٹ جانے والے ہم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا درس سنانے والا وہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا درس سنانے والا وہ، اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا وہ، پیٹھ میں اپنے بھائی کے خنجر گھونپنے والے ہم، پیٹھ میں اپنے بھائی کے خنجر گھونپنے والے ہم، قاتل پر کردار کی گہری چھاپ، قاتل پر کردار کی گہری چھاپ بٹھانے والا وہ، قاتل پر کردار کی گہری چھاپ اٹھانے والا وہ۔ اور مقطع کا شعر سماعت فرمائیں، اپنے قلم کی قوت کو تو اس پہ لٹانے والا عزیز، اپنے قلم کی قوت کو تو اس پہ لٹانے والا عزیز، لفظوں کے ہر پیکر کی تاثیر بڑھانے والا وہ، اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا وہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، شاید پروگرام رکھنے والوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اچانک سے موسم اس قدر ٹھنڈا ہو جائے۔ مجھ سے لوگوں نے بتایا کہ کل تک کا موسم جو تھا وہ بالکل الگ تھا، اور آج اچانک سردی کافی بڑھ گئی، کوہرا بھی کافی گر رہا ہے، اور رات کے اس وقت تقریباً 12:30 بجنے والے۔ مجھ سے مولانا نور الاسلام صاحب نے یہ کہا تھا کہ پروگرام ہمیں زیادہ لمبا نہیں چلانا ہے، 12-1 بجے تک ہی پروگرام کو چلانا ہے۔ موسم کی
ٹھنڈک کے باوجود آپ حضرات اس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی، آج کی تقریر میں آپ کے سامنے کچھ ایسے گناہوں کا ذکر کرنے والا ہوں جن گناہوں کو شریعت میں کبیرہ گناہ کہا گیا. کبیرہ یعنی بڑا گناہ، اور کبیرہ کی جمع آتی ہے کبائر. تو آج کی تقریر میں ہم کچھ ایسے گناہوں کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے جن کو شریعت میں کبائر کہا گیا. سوال یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے گناہ ہیں؟ اس کی الگ الگ ڈیفینیشن، الگ الگ ویاکھیا، الگ الگ تعریف علماء نے کی. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس گناہ کو شریعت میں یہ کہا گیا ہو کہ اس گناہ کے کرنے والے کو جہنم میں ڈالا جائے، یا جس گناہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ کہا گیا ہو کہ اس گناہ کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، یا جس گناہ کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ یہ گناہ حرام ہے، تو اس کو گناہ کبیرہ کہا ہے. اور اگر کبیرہ گناہوں سے انسان اپنے دامن کو بچا لے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں، جو ہم سب بہت کرتے رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اے میرے بندو، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے، اگر بڑے بڑے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لو گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن بڑے بڑے گناہوں سے تم کو منع کیا جاتا اگر تم ان سے بچ جاؤ گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے دوسرے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو بہترین جگہ یعنی جنت میں داخل کر دیں گے. کبیرہ گناہوں سے اگر انسان اپنے دامن کو بچا لے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس کے صغیرہ گناہوں کو. اور اگر کبیرہ گناہ بھی ہو گیا تو شریعت میں ایک آپشن ہے توبہ. انسان اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کے سامنے آنسو بہا لے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، اللہ کے سامنے پسچاتاپ کر لے، آنسو بہا لے، اللہ کے سامنے رو لے، گر گڑا لے، اللہ معاف کر. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اگر تم توبہ کر لو اور ایمان والے بن جاؤ اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل ڈالے گا. اب تک کی زندگی میں تم نے جتنے گناہ کے کام کیے تھے، جتنے غلط کام کیے تھے، اگر تم سچی توبہ کر لو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اس کا کرم دیکھو، اس کی رحمت دیکھو کہ اگر ہم سچی توبہ کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. لیکن سچی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ سچی توبہ یہ نہیں ہے رات میں آپ نے مولانا منور صاحب کی تقریر سنی نماز کے بارے میں، دل میں ارادہ ہوا کہ کل سے نماز شروع کریں گے، اور فجر کی نماز کے ٹائم الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی رہی اور آپ سوئے رہ گئے، اور پھر رات گئی بات گئی، آپ نے رات میں توبہ کی، صبح توبہ توڑ. کہیں بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا فیس بک کے اوپر
کہ موبائل اگر وائبریشن میں بھی رکھا ہو تو موبائل کے وائبریشن کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچ جاتی ہے. موبائل کے وائبریشن کی آواز بھی ہم سن لیتے ہیں لیکن اذان کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی. اس کا مطلب ہم کانوں کے بہرے نہیں ہیں، ہم دل کے بہرے. تو سچی توبہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے تو آپ فوراً اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو نادانی میں آ کر کے گناہ کرتے ہیں. جن سے گناہ ہو جاتا ہے نادانی میں آ کر کے، نفس کے تقاضے میں آ کر کے وہ گناہ کا کام کر لیتے ہیں. ثم يتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اور جیسے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کر لیا، ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا، وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں. اور جب وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. اللہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے جو گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں، جو بہت سارے گناہ کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اب تو مرنے والے ہیں، سامنے موت کو دیکھتا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. جو انسان مرنے کا انتظار کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتا. توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی. فرعون جب ڈوبنے لگا سمندر کے اندر تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی اور کہا تھا میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لاتے میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ آلآن وقد عصیت من قبل. اے فرعون تو اب توبہ کر رہا ہے، اب تیرے توبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اب تیری توبہ کا کوئی معنی نہیں ہے. ساری زندگی تو گناہ پر گناہ کرتا رہا، لوگوں پر ظلم اتیاچار کرتا رہا، بچوں کو مرواتا رہا، عورتوں کو غلام بناتا رہا، اور آج جب تو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے تو توبہ کر رہا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا. اے فرعون آج ہم تجھے موت دیں گے اور ایسی موت دیں گے، ہم تیری باڈی کو محفوظ رکھیں گے، تیری ڈیڈ باڈی کو بچا کر کے رکھیں گے تاکہ تیری ڈیڈ باڈی آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بن جائے اور لوگ تیری ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر کے کہیں کہ دیکھو یہ فرعون تھا جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، یہ اس فرعون کی ڈیڈ باڈی ہے. تو توبہ کرنے کے لیے مرنے کا انتظار مت کرو، زندگی میں توبہ، تندرستی کی حالت میں توبہ. نوجوان اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب ابھی تو جوان نہیں، جب 70 سال کے ہو جائیں گے، 60 سال کے ہو جائیں گے، لاٹھی پکڑ کے چلنے لگیں گے تب نماز نہیں پڑھ لیں گے، تو جاؤ ذرا دیکھ لو قبرستان میں. اگر 10 جنازے قبرستان میں پہنچتے ہیں تو 10 میں 5 جنازے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو جوانوں کے جنازے. کوئی کینسر کا شکار ہو کر، کوئی کورونا کا شکار ہو کر، کوئی کسی اور بیماری کا شکار ہو کر کے مر رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، توبہ کے سلسلے میں دیر نہ کرو، اللہ سے معافی مانگنے کے سلسلے میں دیر نہ کرو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں. کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں. کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں. انسان کی زندگی میں ایک دن تو چھوڑ دو، ایک منٹ کی بھی گارنٹی نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا، کہاں مرے گا کل، اس کی موت کہاں ہوگی، کس جگہ مرے گا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا. میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اگر گناہ کا کام ہم کر رہے ہیں تو جتنا جلدی ممکن ہو ہم توبہ کر لیں، اور جب ہم توبہ کر لیں گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا.
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو توبہ کر لیتا ہے وہ اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والا جب توبہ کر لیتا ہے، دنیا کا قانون تو یہ ہے صبح کا بھولا شام کو لوٹا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون تو یہ ہے اگر آپ سچی توبہ کر لیتے ہیں، آپ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ آپ کو متقیوں میں شامل کر دیتا ہے، اللہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ اللہ کا قانون نرالا ہے۔ جانتے ہو دنیا میں اگر ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو جس سے ہم مانگتے ہیں وہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی سے بار بار سوال کریں، بار بار مانگیں تو سامنے والا کہتا ہے یار عبدالغفار صاحب آپ نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، آپ بار بار مجھ سے مانگ رہے ہیں، ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ دنیا کا قانون یہ کہ بار بار کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، بار بار اس سے مانگو گے، بار بار سوال کرو گے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، جو اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہا ہے؟ میرے بندے تو میرا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب میرے فقیر ہو، میرے محتاج ہو، تم میرے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے ہو؟ تم مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہو؟ اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتے، جو تکبر کرتے، جو گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اللہ اللہ یغضب حین یترک سؤالہ، جب اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وبنی آدم حین یسأل یغضب، اور انسان سے جب مانگا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور بندے سے مانگو تو بندہ ناراض ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کے قانون بڑے نرالے ہیں۔ ہم جب کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، رات میں عشاء کی نماز پڑھی، امام کے ساتھ 4 رکعت ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر 2 رکعت ہم نے سنت بھی پڑھ لی، پھر وتر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے، اچانک ذہن میں آیا کہ چلو آج تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گھر آیا، بستر پہ سونے لگا، اپنے موبائل کے اوپر اس نے الارم بھی لگا دیا کہ 3 بجے میری نیند کھل جائے، 3 بجے کا الارم اس نے لگا دیا، 3 بجے اٹھ کر کے میں تہجد پڑھوں گا۔ اس نے موبائل پر الارم بھی لگا دیا، رات میں سو گیا، تھکا ہارا آیا تھا، بستر پہ لیٹا تو گہری نیند آ گئی، اور 3 بجے موبائل کا الارم بجتا چلا گیا، اس کی نیند نہیں کھلی، یہاں تک کہ فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا۔ وہ تہجد کے ارادے سے سویا تھا، اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن چونکہ وہ ارادہ کر کے سویا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرا بندہ نیکی کا ارادہ کر چکا تھا، اس لیے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ ایک نیکی صرف ارادہ کرنے پر ملتی ہے، اگر بندہ پکا ارادہ کر لے تو ایک نیکی تو اس کو ارادہ کرنے پر مل جاتی ہے، اور اگر بندہ وہ نیکی کر لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اکتبوا لہ عشرۃ حسنات، میرے بندے کی 10 نیکیاں لکھ دو۔ ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 نیکی کے برابر دیتا ہے، اور نیکی کا صرف ارادہ کر لیا جائے تو ایک نیکی کا ثواب دے دیتا ہے۔ اس کے اپوزٹ چلے آؤ، بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اس نے شراب پینے کا ارادہ کیا، اس نے چوری کا ارادہ کیا، اس نے زنا کا ارادہ کیا، اس نے کسی غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انظروا، فرشتوں نظر رکھو، فرشتوں میرے بندے کو واچ کرو، اگر میرا بندہ یہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھنا، 10 مت لکھنا۔ ہائے ہائے اے اللہ تیرے قانون بھی نرالے ہیں۔
نیکی کرنے پر 10 نیکی کا ثواب دیا جا رہا ہے، لیکن گناہ کرنے پر 1 ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بھی رک جاؤ، جب تک میرا بندہ یہ گناہ نہ کر لے تب تک تم اس کے گناہ کو نہ لکھنا۔ بندہ اگر گناہ کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا 1 گناہ لکھ دیا جائے، اور اگر بندہ گناہ نہیں کرتا ہے، اس نے ارادہ کیا تھا، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا بہت بڑے گناہ کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، میں یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ جب وہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد جب اپنے ارادے سے پلٹ جاتا ہے، جب وہ گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوا لہو حسنتن، میرے بندے کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دو۔ اے اللہ، اس نے تو گناہ کا ارادہ کیا تھا، اس نے تو غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور جب اپنے ارادے سے وہ باز آ گیا اور اس نے وہ گناہ کا کام نہیں کیا، تو اللہ فرماتا ہے اب اس کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دو۔ فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِن جَرَّايَ، بندے نے میرے ڈر سے اس گناہ کو نہیں کیا ہے، بندے کے دل میں میرا ڈر تھا، میرا خوف تھا، اس لیے اس نے اس گناہ کو نہیں کیا ہے، اس لیے اس کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دی جائے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس اللہ کی رحمت سے ہم کبھی مایوس نہ ہوں گے۔ اس لیے قرآن میں بار بار اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء والارض، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں، آسمان کے کناروں تک چلے جائیں اور زمین بھر کے تو گناہ کر کے آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو توبہ کر لے اور اللہ کے پاس توحید کے ساتھ جائے، اس حال میں جائے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اللہ فرماتا ہے اتیتک بقرابھا مغفرۃ، تو زمین بھر کے گناہ لے کے آیا تھا، میں زمین بھر کے بخشش تجھے دے دوں گا، میں زمین بھر کے مغفرت تجھے دے دوں گا۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ سے ڈرنا بھی ہے ہم کو، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی لگانا ہے، ہمیں نراش نہیں ہونا ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اب آئیے ہم ذرا دیکھیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کو شریعت میں بڑے بڑے گناہ کہا گیا ہے۔ بہت لمبی تقریر نہیں کرنا ہے، موسم کا بھی لحاظ کرنا ہے، آپ حضرات کی تکلیف کا بھی لحاظ کرنا ہے، میں چند بڑے بڑے گناہ آپ کے سامنے گناؤں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے انہوں نے سوال کیا ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو۔ شرک کرنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور گناہ ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان شرک کر کے دنیا سے جائے گا، اگر بغیر توبہ کی اللہ کے جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک سے چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا، مگر شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو شرک کرے گا اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت حرام کر دی اس کے اوپر، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا، شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ یہ دسمبر کی آج 30 تاریخ، 5 دن پہلے ہمارے عیسائی مذہب کا ایک تہوار تھا، عیسائی بھائیوں کا ایک تہوار تھا، کرسمس کا تہوار۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کو اس تہوار پر سدبھاونا اور
بھائی چارہ دکھانے کا بڑا شوق چڑھ جاتا ہے اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور اپنے دوستوں کے اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اور اپنے دوستوں کو میسج میں کیا لکھ کے بھیجتے ہیں؟ میری کرسمس۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ میری کرسمس کہنے والے اور کرسمس کی مبارکباد دینے والے کان کھول کر کے سن لیں، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کرسمس کے تہوار کو منانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، اللہ کے بیٹے کیوں مانتے ہو؟ عیسائی سے پوچھو تم اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ وہ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ یہاں تک بولے گا کہ آپ کے آخری نبی جس کو آپ آخری نبی مانتے ہیں وہ بھی ماں اور باپ دونوں کے ذریعے پیدا ہوئے، مگر ہم جس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ان کا کوئی باپ نہیں۔ اس کا مطلب ان کا باپ نعوذ باللہ اللہ تھا۔ قرآن میں اللہ نے جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اے عیسائیوں، اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والے عیسیٰ کو تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو اے عیسائیوں ذرا آدم کے اوپر غور کرو۔ آدم کی تو نہ کوئی ماں تھی اور آدم کا تو نہ کوئی باپ تھا۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور اللہ نے کہا ہو جا اور آدم ہو گئے۔ اگر آدم کو اللہ بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو اے عیسائیوں اللہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیسے پیدا نہیں کر سکتا؟ اور میری ماں اور بہنوں، کبھی موقع ملے تو قرآن کا 16واں پارہ اٹھا کے سورہ مریم کی تلاوت کرو، غور سے پڑھو سورہ مریم کو۔ یہ وہی آیتیں تھیں جو حبشہ کے دربار میں جب حضرت جعفر نے پڑھی تھی تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس میں ذرا پڑھو کہ کس طریقے سے حضرت مریم کی کردار کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یاد کرو جب میں نے اپنے فرشتے کو مریم کے پاس بھیجا اور فرشتہ انسان کی شکل میں مریم کے پاس آیا۔ قالت، حضرت مریم نے کہا تو دور ہو جا مجھ سے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے میرے قریب نہ آنا، تو دور ہو جا، تو کون ہے میں نہیں جانتی، میرے قریب نہ آنا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ فرشتہ بولا اے مریم تم ڈرو نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں تم کو خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ تمہارے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، عیسیٰ پیدا ہونے والے، اللہ کا نبی پیدا ہونے والا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ حضرت مریم نے کہا مجھے بیٹا کیسے پیدا ہوگا، میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے اور آج تک مجھے کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا ہے اور میں کوئی بچرن عورت بھی نہیں ہوں، مجھے بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا۔ فرشتے نے کہا اے مریم یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا آدیش ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے تجھے بیٹا ہونے والا ہے تو ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے سب آسان ہے، تجھے بیٹا پیدا ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ حضرت مریم اللہ تعالیٰ کے حکم سے پریگننٹ ہو گئی، گربھوتی ہو گئی، ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام پلنے لگے۔ جب ان کو احساس ہوا کہ میں پیٹ سے ہو گئی تو وہ بیت المقدس سے کچھ دوری پر جا کر کے رہنے لگی، کچھ دوری پر جا کر کے وہ گزر بسر کرنے لگی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ۔ بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا، لیبر پین کا ٹائم، جو درد زی جس کو بولتے ہیں، بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا۔ حضرت مریم ایک کھجور کے پیڑ کے پاس جا کر کے سہارا لیتی ہیں اور سوچنے لگتی ہیں کل یہ بچہ پیدا ہوگا، لوگ میرے کیریکٹر پر سوال اٹھائیں گے، لوگ میرے کردار پر سوال اٹھائیں گے،
ایک عزت دار عورت کو اپنے کردار اور اپنی آبرو سے بڑھ کر کے کسی چیز کی چنتا نہیں ہوتی۔ مریم نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش مجھے کوئی جاننے والا نہ ہوتا، میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، مجھے کوئی یاد کرنے والا نہ ہوتا۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ کے فرشتے نے آواز دی اے مریم گھبراؤ نہیں، بچہ پیدا ہونے والا ہے، اے مریم تمہیں پیاس لگے گی، ذرا اپنے نیچے دیکھو، اللہ نے نہر جاری کر دی ہے، نہر جاری کر دی، تم کو پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اے مریم اس پیڑ کو ذرا پکڑ کر کے ہلاؤ تو پکی ہوئی کھجوریں تم پر گرے گی، کھجور کھاؤ اور پانی پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ کھجور کے پکنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ مئی اور جون کا مہینہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش مئی اور جون کے مہینے میں ہوئی ہے، دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوئی ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، فرشتے نے کہا اے مریم اگر کوئی انسان تم کو نظر آ جائے تو کہنا کہ میں اللہ کے لیے میں نے نظر مانی ہے، اشارے سے کہنا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی، کسی سے بات چیت مت کرنا۔ عیسیٰ پیدا ہو گئے، حضرت مریم نے اپنے بچے کو گود میں لیا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، حضرت مریم اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور اپنی قوم کے سامنے آتی ہیں۔ قوم کے لوگ دیکھتے ہیں کہ کنواری مریم کی گود میں بچہ کہاں سے آ گیا، کہاں ہے مریم تو کنواری تھی، تیری تو شادی بھی نہ ہوئی تھی، یہ بچہ تو کہاں سے لے کے آ گئی، اے مریم تو نے بہت بڑا پاپ کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے مریم تو ہارون کی بہن ہے۔ حضرت مریم کے کوئی بھائی تھے، ان کا نام ہارون تھا۔ اے مریم تو ہارون کی بہن ہے، تیرا باپ بھی نیک انسان ہے، تیری ماں بھی نیک عورت ہے، تیری ماں بھی بدچلن نہیں ہے، اے مریم تو بدچلن کیسے ہو گئی؟ پتہ یہ چلا یہ تین رشتے بڑے خاص ہوتے ہیں، لڑکیاں اگر بگڑتی ہیں تو ان تین رشتوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ جس گھر کے لڑکے بگڑ جائیں، جس گھر کی مائیں بگڑ جائیں اور جس گھر کا باپ بگڑ جائے، اس گھر کی لڑکیوں کو بگڑنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اگر لڑکی کا بھائی صحیح ہے، اگر لڑکی کا باپ صحیح ہے اور اگر لڑکی کی ماں صحیح ہے تو لڑکیوں کے بگڑنے کے چانس بہت کم ہیں۔ لیکن بھائی گڑبڑ ہے، ماں گڑبڑ ہے اور باپ گڑبڑ ہے تو لڑکیوں کے بگڑنے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں نے کہا ہے مریم تو ہارون جیسے نیک انسان کی بہن ہے، تیرا باپ بھی نیک انسان ہے، تیری ماں بھی شریف عورت ہے، تو نے یہ غلط کام کیسے کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم اس دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بات کریں، یہ کیا بولے گا، تو کیوں نہیں بتاتی ہے کس کا بچہ ہے؟ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ حضرت عیسیٰ ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، ماں کی گوشت میں بول پڑے، اپنی قوم کو جواب دیا، ماں کے کردار پر لوگوں نے الزام لگایا، اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کے ڈیفنس میں کھڑا کیا۔ جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اپنی آبرو کی حفاظت کرے گی، اللہ اس کے دامن پہ کبھی داغ لگنے نہیں دے گا۔ اللہ جب ضرورت پڑے گی اس کی بے گناہی کو بیان کر دے گا۔ مریم کی بے گناہی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے دودھ پیتے بچے کو
اپنی ماں کی گود میں حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی، اور وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے کیا بولا؟ پہلا جملہ کیا بولا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ نے یہ نہیں کہا I am son of God، انہوں نے کہا I am slave of اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ کو مانتے ہیں، ان کے چرچ کے باہر عیسیٰ مسیح کا فوٹو لگا ہے، ان کے چرچ کے باہر عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال لکھے ہوتے ہیں، مگر عیسائی قوم دنیا کی وہ قوم ہے میرے بھائی جس نبی سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتی ہے، اس نبی نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا سینٹنس جو ان کے منہ سے نکلا ہے، جو سب سے پہلا شبد ان کے منہ سے نکلا ہے، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور عیسائی کہتے ہیں بندہ نہیں تھے، عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے تھے، وہ اللہ کا بیٹا مانتے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ابھی ہمارے پڑوسی ملک کے ایک عیسائی پادری کا میں نے بیان سنا، اس نے کہا ہم کسی نبی کا میلاد نہیں مناتے ہیں، مسلمان اس غلط فہمی میں نہ رہیں، ہم عیسیٰ کو ایز اے پروفٹ نہیں مانتے ہیں، ہم کرسمس پر اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں، اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں، ہم عیسیٰ مسیح ایز اے پروفٹ ایک نبی کی حیثیت سے ان کا میلاد نہیں مناتے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا برکت رہے گی، اور اللہ نے مجھ کو نماز کا حکم دیا ہے، مجھ کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز پڑھتا رہوں گا، میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ ہے، قرآن کے 16ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج عیسائی مذہب کے ماننے والے جب کرسمس کا تہوار مناتے ہیں تو دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کا بیٹا، اللہ کے بیٹے کی ہم پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان نوجوان اور کالج میں پڑھنے والی ہماری مسلمان لڑکیاں، وہ اپنی سہیلیوں کو اور اپنے دوستوں کو فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا پر میری کرسمس لکھ کے بھیجتے ہیں، میری کرسمس لکھ کے بھیجتی ہیں، کرسمس کی مبارکباد دیتی ہیں۔ ارے مسلمان، تو کتنا بے غیرت ہو چکا ہے، تو کتنا بے غیرت ہو چکا ہے، جس تہوار پر تیرے اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کے اللہ کے لیے کوئی گالی نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ اگر اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، جب آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کا صبر دیکھو، اللہ کا برداشت دیکھو، اللہ کو گالی دی جاتی ہے پھر بھی اللہ ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، روزی دیتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے رب کو گالی دی جائے، تمہارے رب کو برا بھلا کہا جائے، اور تم کرسمس کے تہوار پر مبارکباد دے رہے ہو۔ ابھی کلکتہ میں تھا، پرسوں کلکتہ میں جب میں داخل ہوا، ایئرپورٹ سے نکلا، میں باہر دیکھا بڑے بڑے پنڈال لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پنڈال لگے ہوئے ہیں، اور وہاں کے علاقے کے مسلمان لیڈروں کے بڑے بڑے فوٹو بینر پہ لگے ہیں، اور کرسمس کی مبارکباد دی جا رہی ہے، اور کرسمس کے بڑے بڑے فنکشن ہو رہے ہیں، اور مسلمان ان پروگراموں کو ارینج کر رہا ہے۔ میں بڑے صاف الفاظ میں، کلکتہ میں میری تقریر تھی، میں نے کہہ دیا ہمیں نہیں کرنی ایسی پالیٹکس، ہمیں نہیں چاہیے ایسے نیتا، ہمیں نہیں چاہیے ایسے لیڈر جو پالیٹکس کے لیے اسلام کا سودا کر دیں، ایمان کا سودا کر دیں، توحید سے کمپرومائز کر لیں۔ ہمیں نہیں آنا ایسی پالیٹکس میں، اگر پالیٹکس میں آنا ہے تو آؤ، مگر اپنے ایمان اور اپنی توحید کو بچا کے رکھو میرے بھائی۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے، اس کی قیمت پر دنیا کی کوئی دولت ہم نہیں لے سکتے، اس کو قربان کر کے دنیا کی کوئی دولت ہم نہیں لے سکتے۔ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے جب کسی کو کہا جاتا ہے اللہ کا بیٹا ہے۔ جانتے ہو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ کا بیٹا قرار دینے والوں، تم بہت گندی بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اتنی
خطرناک بات تم اپنے منہ سے نکال رہے ہو کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، جتنی بڑی بات یہ ہے ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ بڑی خراب بات ہے، بہت بری بات ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے میرے بھائی، ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی شرک سے بچانا ہے۔ میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں، بچوں کا عقیدہ بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے کو نظر لگ گئی آپ ٹیکا لگاتی ہے، ٹیکا کیوں لگاتی ہیں آپ؟ پوچھئے آپ جامعہ الامام بخاری آپ کے قریب میں، پوچھئے وہاں کے شیخ الحدیث آئے ہیں، وہاں کے علماء اور وہاں کے ٹیچرز آئے ہیں، ان سے پوچھئے آپ کہ یہ بچوں کو نظر کا جو ٹیکا لگایا جاتا کہ جائز ہے، یہ جائز ہے؟ بچہ بیمار ہو گیا، کسی نے آپ سے کہا دھاگا پہنا تو دھاگا پہنا دیا آپ نے، تعویذ پہنا دیا آپ نے، یہ بھی شرک ہے میری بات، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اگر اپنے بچوں کو آپ تعویذ پہنا رہے ہیں، پڑھتے رہو، رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے رہو، سینے پر ہاتھ باندھتے رہو اور آمین زور سے بولتے رہو، مگر تم اہل حدیث نہیں ہو سکتے، تم سلفی نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، تمہاری توحید صحیح ہے۔ اپنی توحید کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی توحید کی حفاظت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر دعا کرتا ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی بت پرستی سے بچانا اور میری اولاد کو بھی تو شرک سے بچانا، میری اولاد کہیں بت پرستی میں نہ پڑ جائے، میری اولاد کہیں شرک میں نہ پڑ جائے۔ اگر ابراہیم جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کی چنتا ہے تو آپ کو بھی چنتا ہونی چاہیے، آپ کو بھی فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد۔ اور آگے بڑھیے، نبی اکرم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے۔ آج کل نعرہ لگتا ہم دو ہمارے دو، تیسرا آ جائے گا تو کھلائیں گے کہاں سے؟ تو کھلاتا ہے کیا؟ تیری اوقات ہے؟ تیری اوقات ہے تو کھلائے گا؟ نہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، اس غلط فہمی کو دور کر دو میرے بھائی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کبھی اپنی اولاد کو یہ سوچ کر کے قتل نہ کرنا کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ اولاد کی روزی اولاد لے کے آتی ہے۔ کبھی غور کرنا شادی کے پہلے آپ کتنا کماتے تھے اور شادی کے بعد پھر آپ کتنا کمانے لگے، اور جب بچہ پیدا ہوا اگر ایمانداری سے بات کرو، بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اور روزی میں برکت دیتا ہے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوا اپنا مقدر وہ لے کے آیا، دوسرا بچہ پیدا ہوا اپنا مقدر لے کے آیا۔ بچے اپنی روزی اپنا مقدر لے کے آتے ہیں، یہ کبھی مت سمجھنا میرے بھائیوں کہ اپنے بچوں کو تم کھلاؤ۔ اور اگر ہاں بیٹی پیدا ہوئی آپ کے گھر میں، میرے گھر میں جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی، ہمارے مدرسے میں ایک LIC والا آیا، اس کو کسی نے بتا دیا مولانا صاحب کے بیٹی پیدا ہوئی، اس نے کہا مولانا صاحب بیٹی پیدا ہوئی؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ مجھ کو سمجھانے لگا آپ کی بیٹی ابھی بڑی ہوگی، شادی کرنا پڑے گا، بہت خرچہ آئے گا، اس کو پڑھانا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، آپ یہ پالیسی لے لیجئے 18 سال، ابھی آپ دھیرے دھیرے پیسہ جمع کریں گے، 18 سال بعد آپ کو اتنا پیسہ ملے گا، جب آپ کی بیٹی جوان ہوگی آپ کے پاس شادی کے لیے پیسہ ہو جائے گا۔ یعنی آج بیٹی پیدا ہوتی نہیں ہے کہ لوگوں کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں آنے لگتی، لوگ پلان بنانے لگتے 18 سال بعد۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا گیا ہے۔ آج بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو ماں باپ کا چہرہ بھی اداس ہو جاتا ہے کہ تو بہت بڑی ذمہ داری میرے گھر میں آ گئی، بیٹا ہوتا تو کما کے لاتا، یہ تو بیٹی آ گئی، اب تو اس کی شادی بھی کرنا ہوگا، اس کو پڑھانا بھی ہوگا، اس کے اوپر خرچ کرنا ہوگا، اور شادی کے موقع پہ لمبا چوڑا جہیز بھی دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے اور اپنے جھوٹے رسم و رواج کی وجہ سے ہم نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔ معاف کرنا، بیٹی بوجھ نہیں ہے،
بیٹی لعنت نہیں ہے، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹی تو جنت کا ٹکٹ لے کر کے آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ دو بیٹیوں کو جس نے پالا اور دو بیٹیوں کی جس نے صحیح طریقے سے پرورش کی وہ جنت میں اپنے نبی کے ساتھ رہے گا، وہ قیامت کے دن اس طریقے سے نبی کے ساتھ آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ آتی ہیں۔ مگر آج 2024 شروع ہونے والا ہے، ایک دن کے بعد 2024 شروع ہو جائے گا۔ ہمارا بھارت چاند پر پہنچ چکا ہے، چندریان ہمارا بھارت کا چاند پر پہنچ چکا ہے، مگر آج بھی ہر سال ہمارے بھارت میں ہزاروں کی تعداد میں بیٹیاں اپنی ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں۔ ایبارشن کرایا جاتا ہے، ان بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے عرب کے اندر ایسے بھی قبیلے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو لے جا کر کے زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، مگر آج کا انسان اتنا بے رحم ہو چکا ہے اس بیٹی کو پیدا ہونے بھی نہیں دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور آپ جا کر کے یوٹیوب پر آپ دیکھیے جب ایبارشن کیا جاتا ہے تو بڑی بے رحمی سے اس معصوم بچی کو یا بچے کو ماں کے پیٹ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس کے بدن کا قیمہ قیمہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ بچہ جو ابھی پروسیس میں تھا، ابھی پیدا ہونے والا تھا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، اس کو دواؤں کے ذریعے اور آپریشن کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے، اور اگر اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا پاپ ہے تو ایک بات اور مجھے کہنے دیجئے، اولاد جہاں آپ کی 10 سال کی ہوئی، 12 سال کی ہوئی، بچوں کو مدرسے سے چھڑا کر کام پہ لگا دینا، بچوں کی تعلیم سے چھڑا کر ان کو کام پہ لگا دینا، یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے اوپر توجہ نہیں دیتے، میں کہتا ہوں 2 روٹی کی جگہ آدھی روٹی کھاؤ، 2 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم کھانا کھاؤ، مگر اپنے بچوں کی تعلیم سے کمپرومائز مت کرو۔ آپ کا بیٹا پڑھے گا، کل ترقی کرے گا اور آپ کی زندگی میں سکون لائے گا، اور آپ اگر اپنے بچے کی تعلیم چھڑا کر کے اس کو دنیا کے کام میں لگا دیں گے تو کل وہ آپ کو گالی دے گا، جب زمانے کے تقاضوں سے وہ ٹکرائے گا اور اسے لگے گا کاش میں پڑھا لکھا ہوتا تو اپنے باپ اور ماں کو وہ گالی دے گا۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی اپنے بچوں کی تعلیم اپنی معاشی مشکلات کی وجہ سے مت چھڑاؤ، کوشش کرو کہ بچہ ہمارا تعلیم جاری رکھے۔ بچوں کی تعلیم چھڑا کر کے ان کو کام میں لگانا یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اس دور میں ہم جانتے ہیں جو لڑکا پڑھا لکھا نہ ہو اس کی زندگی بڑی پریشانی کی ہوتی ہے، وہ کہیں کوئی نوکری نہیں کر سکتا، کہیں وہ کوئی کسی چیز میں حصہ نہیں لے سکتا۔ آج اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ اور آگے بڑھیے، تیسری چیز، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ پھر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انتو زانیہ حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا کرنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ حرام ہے، مگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ پڑوسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، پڑوسی کے اوپر وشواس کرتا ہے۔ اگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اور پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ اور پڑوسی کی بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا ہے تو یہ اس کے پڑوس کا اس نے حق مارا ہے، اس نے پڑوسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے، پڑوسی کا بڑا حق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زنا کو تیسرا بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ آج زنا بھی عام ہوا ہے۔ آپ کے کشن گنج کے علاقے میں مسلمان لڑکیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو دوسروں کے بستروں تک لے کے جایا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ نیوز تک موجود ہے کہ آج مسلمان لڑکیوں کو ویشیا ورتی میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے جسم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ حالات کتنی غریب گھروں کی لڑکیاں ہیں، آج ان کے ساتھ یہ حالات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس سماج کو زنا سے بچانا ہے میرے بھائی۔ لڑکی غریب گھر کی ہو، امیر غریب گھر کی ہو، لڑکا امیر گھر کا ہو، غریب گھر کا ہو، نکاح کے لائق ہو جائے تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے، شادی کر دینا چاہیے۔ اور شادی کے راستے میں جو رکاوٹیں ختم کرو ان کو۔ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح ٹائم پر شادی نہیں کی تو فتنے پیدا ہوں گے، اور اللہ کے نبی فرما چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا
آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے لڑکے کے لیے، تمہاری لڑکی کے لیے جب اچھا رشتہ آ جائے، دیندار گھر کا رشتہ آ جائے تو اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیا کرو. الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا، وفساد مریض، اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. یہ انسٹاگرام کا دور ہے. آج آپ کی لڑکی کس سے بات کر رہی ہے، آپ کتنی نظر رکھیں گے؟ آج بہت مشکل اپنی لڑکیوں کے اوپر واچ کرنا اور نظر رکھنا. آج آپ کے لڑکے کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، آج آپ نظر نہیں رکھ پائیں گے. ان کو ان فتنوں سے بچانا ہے، وہ شادی کے قابل ہو جائیں، جلدی سے ان کی شادی کر دو میرے بھائی. اس دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے شرمگاہ کا فتنہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے زبان کی گارنٹی دے دے اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو زنا سے بچانا ہے. اور عورت کو جو پردے کا حکم دیا گیا اور محرم غیر محرم کا جو فرق بیان کیا گیا اور مرد کو جو حکم دیا گیا وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھے، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ سماج سے زناکاری اور بدکاری کو روکا جائے. اور آگے بڑھیے. کبیرہ گناہوں میں سے ایک اور بہت بڑا گناہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. نمبر 1 الاشراک، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 2 والسحر، جادو کرنا. جادو کرنا، کسی کے اوپر جادو کرنا، آج یہ بھی ہو رہا ہے. بھائی بھائی میں دشمنی ہے، بھائی بھائی کے اوپر جادو کروا رہا ہے. ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا، ساس اپنی بہو کے اوپر، اپنے بیٹے کے اوپر جادو کروا رہی ہے کہ تاکہ بہو اور بیٹے میں تعلق خراب ہو جائے. یہ حالات ہے میرے بھائی. بنگال میں اور آپ کے بہار میں آج کتنے کیس آتے ہیں کہ صاحب گھروں میں سکون نہیں ہے، جادو کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو پریشان کیا. جادو کرنا بھی حرام ہے، جادو کروانا بھی حرام ہے، اور جادوگر کی بات کی تصدیق کرنا بھی حرام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اتا عرافا فسألہ فصدقہ بما یقول، جو انسان کسی عراف کے پاس جاتا ہے، کسی پامشٹ کے پاس جاتا ہے، کسی جیوتشی کے پاس جاتا ہے، کسی بھوشیہ بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، لا تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی. 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر کسی بھوشیہ بتانے والے کی بات آپ نے مانی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، جس نے جادوگر کی اور جوتشی کی اور نجومی کی بات مان لی، اس نے محمد کی شریعت کا انکار کیا، اس نے اللہ کے دین کا انکار کیا. اس لیے جادو کرنا اور کرانا بھی. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نردوش کی ہتیا کرنا، کسی بے گناہ کا خون بہانا، یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کسی بے قصور کی ہتیا کرنے. اور اگر کوئی کسی کی ہتیا کر دے تو اسلامی قانون میں سزا یہ ہے ہتھیارے کو بھی قتل کیا جائے گا. اگر کسی نے کسی کی جان لے لی تو قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا. ہاں جس کی ہتیا ہوئی ہے، جس کا مرڈر ہوا ہے، اگر اس کے گھر والے معاف کر دیں الگ بات ہے. اگر معاف کر دیں اور دیت لے لیں، جو ایک بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے، لاکھوں میں اماؤنٹ ہوتا ہے، وہ اماؤنٹ لے کر کے وہ معاف کر دیں الگ بات ہے، ورنہ قاتل کی بھی گردن ماری جائے گی، قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا. اسلام بہت سخت ہے اس معاملے میں. اسلام میں کسی نردوش کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک نردوش کی ہتیا کرنے والا اور ایک بے قصور کو مارنے والا پوری مانوتا کا قاتل ہے. 2000 مسلمانوں کا خون بہانے والے آج ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہیں. اللہ کی عدالت کا انصاف باقی ہے. ایک انسان کی ہتیا کرنے والا اگر پوری مانوتا کا قاتل ہے
تو سوچو میرے بھائیوں ہزاروں لوگوں کے خون کی ہولی کھیلنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ ایک فرعون تھا جو بچوں کو مروا دیا کرتا تھا، ایک فرعون تھا جو بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ اس وقت فلسطین کے بچوں کو مارنے والا ایک فرعون ہے جو بچوں کو بھی مروا رہا ہے، جو عورتوں کو بھی مروا رہا ہے، جو بڑوں کو بھی مروا رہا ہے، جو ہاسپٹلوں کے اوپر بم برسا رہا ہے، جو قبروں سے نکال کر کے مسلمانوں کی قبروں پر بھی بلڈوزر چلا رہا ہے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے میرے بھائی۔ اسلام نے نردوش کی ہتیا کرنے کو بہت بڑا پاپ قرار دیا ہے۔ اور آگے بڑھو، وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود اور بیاج کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج مسلمان سود کھا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے۔ آپ کے اسی بہار میں بندھن لون کے نام سے، عورتوں کے نام سے کتنے لوگ لون لے رہے ہیں، 1 لاکھ لون لے کر کے 1,10,000 دے رہے ہیں۔ میرے بھائی جس طریقے سے سود لینا حرام ہے اسی طریقے سے سود دینا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ آپ نے فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کی گواہی دینے والا اور سود لکھنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا وَهُمْ سَوَاءٌ، یہ سب کے سب برابر ہیں، کھانے والا اور کھلانے والا برابر ہے۔ اس لیے میرے بھائی سود اور بیاج سے اپنے دامن کو بچا کے رکھو۔ جانتے ہو اتنا بڑا گناہ ہے سود اور بیاج کا کھانا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے بیاج کھانے والو، اے بیاج کھورو، اے سود کھورو، اگر تم اپنے بیاج کھانے سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ایک کون ہے جس کے اندر اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت ہے؟ کون ہے جس کے اندر اللہ سے لڑائی کرنے کی طاقت ہے؟ تو سود کھانا بھی بہت بڑا ہے۔ اور جب سود کی بات آئی ہے تو ایک بات اور بتاتی ہے، سٹا اور جوا کھیلنا بھی حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب پینا اور جوا کھیلنا اور غیر اللہ کے آستانے پر جا کر کے وہاں سر جھکانا اور پانسے کے تیر نکالنا قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، یہ سب گندے کام ہیں، یہ سب شیطان کے کام ہیں۔ ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ جوا کھیلنا بھی شیطان کا کام ہے۔ کسی زمانے میں تاش کے پتوں سے جوا کھیلا جاتا تھا، اب موبائل کا دور آ گیا، اب ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، اب انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے ایپ آ گئے۔ ابھی کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا تھا، ایک ایک بال کے اوپر سٹا کھیلا جا رہا تھا۔ آج کتنے سارے ایپ ہیں جس کے اندر جوا کھیلنے کی اور سٹا کی الگ الگ شکلیں آ رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھیوں، پیسہ کمانا ہے تو بزنس کرو، پیسہ کمانا ہے تو حلال طریقے سے پیسہ کماؤ۔ بہت سارے راستے حلال طریقے کے ہیں، حرام راستہ مت اپناؤ، بیاج کا راستہ مت اپناؤ اور سٹا اور جوا کا راستہ مت اپناؤ۔ یاد رکھو حرام کمائی سے پیسہ کما بھی لوگے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال۔ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ پیسہ حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے کما رہے۔ جانتے ہو بنارس میں ساڑی کا کاروبار جانتے ہوں گے آپ لوگ؟ ساڑی کے کاروبار میں بنارس میں کسی زمانے میں ساڑیوں میں فیگر چلتا ہے، مور کی تصویر بنی ہے، کوے کی تصویر بنی ہے، چڑیا کی تصویر بنی ہے۔ تو کسی دور میں جب بنارس میں کوئی ایسی ساڑی بنواتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ تصویر کا کاروبار کر رہا ہے، تصویر بنا رہا ہے۔ اس فیگر بنانے والے کے گھر میں لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے کہ یہ حرام کھا رہا ہے۔ لیکن اب کتنے ایسے لوگ ہیں بنارس میں جو اسی کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اب وہ دینداری نہیں بچی، اب وہ تقوی نہیں بچا، اب لوگ فیگر کا کام عام طور سے کر رہے ہیں۔ اور اب حالات یہ ہیں جب وہ کاروبار شروع کر لیتے ہیں پھر اپنے علماء کے پاس جا کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ پہلے سوال کرتے پھر کاروبار شروع کرتے، مگر کاروبار شروع کرنے کے بعد پوچھتے ہیں اور پوچھتے نہیں ہیں۔ علماء سے فتویٰ نہیں پوچھتے ہیں، وہ علماء کے منہ میں اپنی زبان ڈالنا چاہتے ہیں۔
وہ چاہتے ہیں کہ جو میرے دل میں ہے عالم کی زبان سے وہ نکل جائے۔ اگر عبدالغفار صاحب سے پوچھا، انہوں نے اگر ہمارے مطلب کا جواب نہیں دیا تو ہم منور صاحب سے پوچھیں گے، منور صاحب نے ہمارے مطلب کا جواب نہیں دیا مولانا نور اسلام صاحب سے پوچھیں گے، انہوں نے جواب نہیں دیا مولانا مزمل مدنی صاحب سے پوچھیں گے، انہوں نے جواب نہیں دیا کسی اور سے پوچھیں گے۔ ہمیں اپنے مطلب کا فتویٰ چاہیے۔ ہم نے علماء کو اپنی مرضی کا غلام بنانا چاہا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، علماء آپ کے غلام نہیں ہیں، علماء کی عزت اور احترام کرنا سکھائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث ہیں یہ علماء۔ نبیوں کی وراثت علم ہے، نبیوں کی وراثت دولت نہیں ہے، اور علماء نے نبیوں کی وراثت کو پایا ہے، اور جو علماء ہیں ان کے پاس نبی کی وراثت، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بنگال میں کلیا چک میں گیا، ایک مسجد کے امام صاحب مجھے ملے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے شیخ صاحب 15 سال سے میں مسجد میں امامت کروا رہا ہوں، 3000 روپیہ مجھ کو بنگال کی گورنمنٹ دے رہی ہے، اور 6000 روپیہ اس وقت مسجد کی کمیٹی دے رہی ہے۔ میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنا چھوٹا سا گھر بنایا۔ مسجد کا متولی آ کر کے کہتا ہے مولوی صاحب تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، تو گھر کیسے بنا دیا؟ متولی صاحب ناراض ہو گیا مجھ سے، قصور کیا ہے، میں گھر بنوا رہا ہوں۔ یہ وہ قوم ہے جو اپنے علماء کا گھر بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، یہ چاہتی ہے ان کے علماء بھکاری بنے رہے، ان کے در کے گداگر بنے رہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کا سمان کرتی ہے، اپنے عالم کی عزت کرتی ہے، اور آپ اپنے عالم کو بھکاری بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ عالم جس نے 15 سال تک ایک مسجد میں امامت کرائی ہے، اس نے 15 سال اگر کسی بزنس میں دیا ہوتا تو آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا۔ اس نے اپنی زندگی کو کھپا دیا، اپنی جوانی کو کھپا دیا، اور آج یہ سلوک کر رہی ہے قوم، وہ اپنا گھر بنا رہا ہے تو اس کے گھر بنانے پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ ڈھکوسلے بند کر دو، علماء کے پیسے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ تمہارے گھر کا کام 5000 میں نہیں چل سکتا، عالم کے گھر کا کام 5000 میں کیسے چلے؟ 5,000 میں آج علماء کو تنخواہیں دے کر کے لوگ مسجدوں میں امامت کروا رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھوا رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، امام صاحب کے لیے مسجد میں چھوٹی سی کوٹھری بنائی گئی۔ امام صاحب کی کوٹھری اتنی چھوٹی سی رکھی جاتی ہے کہ امام صاحب پیر پھیلا کے سوئے تو سر الگ دیوار میں لڑے، پیر الگ دیوار میں لڑے، اتنی بڑی بس کوٹھری ہونی چاہیے۔ کیا مجال ہے کہ امام صاحب اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے؟ امام صاحب 6 مہینے میں چھٹی لے کے تب جائیں گے فیملی سے ملنے کے لیے۔ امام صاحب کے بچے اپنے باپ کے رہنے کے باوجود یتیمی کی زندگی گزارے، اس کی بیوی بیوہ کی زندگی گزارے، اور ہم اور آپ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزارے۔ یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائی؟ اگر آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے، اگر آپ کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے، تو اس عالم دین کو بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے۔ اس کے بچوں کو جیتے جی یتیم کیوں بناتے ہو؟ اس کی بیوی کو جیتے جی بیوہ کیوں بناتے ہو؟ اگر اپنی مسجدوں میں اپنے اماموں کے کمرے بناتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو، اگر ذرہ برابر اپنے عالم کی عزت کرتے ہو تو اس عالم کے لیے ایک فیملی کوارٹر کا بھی انتظام ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، علماء فرشتے نہیں ہیں، یہ علماء آپ کے بیچ کے انسان ہی ہیں، جو تقاضے آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں، جو کمزوریاں آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ گناہ اور غلطی کے کام کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، علماء سے بھی سرزد ہو سکتا، ان کو فرشتہ مت سمجھنا، لیکن اگر علماء سے غلطی ہو جائے تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ تمہیں نظر آ گیا فلاں عالم نے کوئی غلط کام کر دیا، اکیلے میں لے جا کے سمجھا دو مولوی صاحب سماج پر بڑا غلط اثر ہے۔ ہمارے یہاں تو صاحب بال کی کھال نکالی جاتی ہے۔ امام صاحب نے اگر سجدہ تھوڑا لمبا کر دیا، عشاء کی نماز تھوڑی لمبی پڑھا دی، ہم چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے اور پان کی دکانوں پہ بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں صاحب مولوی صاحب نے نماز بڑی لمبی پڑھا دی۔ تمہارے باپ کا نوکر ہے، تم سے پوچھ کے نماز پڑھائے گا؟ عزت نہیں ہے آپ کی نظر میں علماء کی؟ ذرا سی کوئی بات ہوئی ہم پھٹ سے کہتے ہیں ہم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تیرے نماز نہ پڑھنے سے کیا اس امام کی امامت خطرے میں پڑ جائے گی؟ فتنے نہ پیدا کرو میرے بھائی، اپنے علماء کی عزت کرو، ان کی غیبت نہ کیا کرو، ان کی برائی نہ کیا کرو۔ علامہ ابن عساکر نے لکھا ہے لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں،
شریعت کہتی ہے ہم اس اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں گویا ہم اس کا گوشت کھا رہے ہیں، جب ہم علماء کی غیبت کرتے ہیں تو سمجھو ہم زہریلا گوشت کھا رہے ہیں، یعنی اس کا گناہ اور زیادہ پڑے گا، کیونکہ آپ ایک عالم کی غیبت کر رہے ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو میرے بھائی، علماء کا مقام دو، علماء کی قدر کرو۔ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے میرے بھائی، سود کھانا اور پیاز کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال جس طریقے سے بھی کھایا جا رہا ہے، یتیم کا مال کھانے والے کان کھول کر کے سن لیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یتیم بیچارہ بے سہارا ہوتا ہے، یتیم ہو سکے تو یتیم کی مدد کر دو، ہو سکے تو یتیم کو سہارا دے دو، یتیم کا مال ہڑپنے کی کوشش کرو۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، بھتیجے یتیم ہیں، جس چچا کو قرآن کی آیت کبھی نہیں یاد آئی، شریعت کبھی یاد نہیں آئی، بھائی مر گیا شریعت یاد آ گئی۔ بھتیجے سے بولا بے تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، اب تیرے دادا کی پراپرٹی میں تیرا کوئی حصہ نہیں بنتا، چچا لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمارا بھائی زندہ ہوتا تو آج ان یتیم بچوں کی حق مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر آج بھائی مر گیا ہے اور شریعت کا اگر یہ قانون ہے کہ بھائیوں کے رہتے ہوئے بھتیجے حصے دار نہیں بنتے، تو ایسے موقع پر چچا لوگوں کی انسانیت کہاں چلی جاتی ہے؟ اگر اس چچا کے اندر ذرہ برابر انسانیت ہے، وہ اپنے باپ سے جا کے کہے ٹھیک ہے شریعت میں حق نہیں بنتا ہے، مگر جتنا حق ہمیں مل رہا ہے اتنا ہی ہمارے ان بھتیجوں کو بھی آپ دیجئے تاکہ ان کے ساتھ ناانصافی۔ اور دادا کو بھی چاہیے، دادا کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا ہے، وہ اپنی پراپرٹی کا 1/3 حصہ اپنے ان یتیم پوتوں کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، وہ کر کے جائے تاکہ ان یتیموں کا حق نہ مارا جائے۔ میرے بھائی کسی یتیم کا کبھی حق مت مارنا۔ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ظلم شبرا من الارض، جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ہڑپ لی۔ ایک بالشت سمجھتے ہیں یہ ہاتھ کے پنجے کا جو ناپ ہوتا ہے، اس کو ایک بالشت ہے۔ ایک بالشت یعنی ایک بالشت کتنا ہوتا ہے؟ میرے خیال سے آدھا فٹ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آدھا فٹ بھی اگر کسی کی زمین آپ نے ناجائز ہڑپ لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُبِّقَهُ مِن سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے۔ یا بھائی بہن کا پورا حصہ ڈکار لیتا ہے۔ بہن کو ماں کا زیور تو ملتا ہے، مگر باپ کی زمین اور جائیداد میں سے بھائی لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب تمہارا نہیں بنتا، تم کو نہیں دیں گے۔ اگر بہن مانگ لے تو بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر تجھے ہم حصہ دیں گے ہم ساری زندگی تجھ سے بات نہیں کریں گے۔ بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ ہم آج کہتے ہیں نا کہ عدالت میں مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے اور کامن سیول کوڈ کی بات ہو رہی ہے، پہلے مسلم پرسنل لا پر ہم خود تو عمل کریں۔ مسلم پرسنل لا یہ کہتا ہے کہ باپ اگر مر گیا ہے اور 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے اور 2 بہنیں اور 1 بھائی کو چھوڑ کے گیا ہے تو 50,000 ایک بھائی کو ملے گا اور 25,000 دونوں بہن کو ملے گا۔ لیکن یہاں تو پورا 1 لاکھ بھائی ڈکار جاتا ہے، بہن کو 1 پیسہ نہیں دیتا۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر آپ نے کسی کی وراثت ہڑپ لی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم لوگوں کی وراثت سمیٹ کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ کلا کر لو، ایسا کرنے والے کر لو، ایک دن ایسا آئے گا اللہ کی بارگاہ میں تم کو انصاف دینا پڑے گا، تم کو حساب دینا پڑے گا۔ کبیرہ گناہوں میں گناہ اور ہے میرے بھائی، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، کسی پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا۔ زنا کرنا بہت بڑا پاپ ہے اور کسی پاک دامن عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر زنا کی تہمت لگانا بھی بہت بڑا پاپ ہے۔ اگر کسی کے اوپر آپ نے جھوٹی تہمت لگائی ہے اور اس تہمت کو ثابت نہیں کر پائے
تو شریعت کیا کہتی ہے؟ ان الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اگر کسی بے گناہ عورت پر تم نے زنا کی تہمت لگائی ہے اور 4 گواہ نہیں ہے تمہارے پاس تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کسی پاک دامن عورت پر جھوٹا الزام لگانا۔ اور آگے بڑھیے، ریاکاری کرنا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھاوے کے لیے دان دینا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا، دکھاوے کے لیے قرآن پڑھنا، ریاکاری بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے، ویل ہے جہنم ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ترکتہ وعملہ، میں اس کے عمل کا ثواب نہیں دیتا، میں چھوڑ دیتا ہوں، جا تو نے جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا ہے جا کے اس سے ثواب۔ اسی طریقے سے میری پیاری ماں بہنوں، 1-2 باتیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عورت کا بے پردگی کرنا، عورت کا بیہودہ کپڑے پہن کر کے نکلنا، عورت کا ایسے کپڑے پہن کر کے گھر کے باہر نکلنا جس سے اس کے شریر کا انگ نظر آتا ہو، اس کا بدن نظر آتا ہو، اپنے جسم کا پردرشن کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما، 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ان کو میں نے ابھی نہیں دیکھا، وہ بعد میں آئیں گے، وہ قیامت کے پہلے آئیں گے۔ نمبر 1، قوم معہم سیاۃ کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے۔ ابھی منور صاحب آئے، آسام کے حالات بیان کر رہے تھے، میں اتر پردیش سے آیا ہوں، ہمارے یہاں کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، حکومتیں اور کرسیاں، یہ ان کا نشہ بھی بڑا گہرا ہوتا ہے میرے بھائی۔ مگر راحت اندوری کا بڑا مشہور شعر ہے، جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مقام تھوڑی ہے، یہ کرسیاں، یہ عہدے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا حکومت چھین لیتا ہے۔ اللہ کا قانون یہی رہا ہے، زمین پر ظالم کو اللہ تعالیٰ نے پھلنے پھولنے نہیں دیا ہے، اللہ نے کفر کی حکومت کو چلنے دیا ہے، شرک کی حکومت کو چلنے دیا ہے، مگر ظلم کی حکومت کو چلنے نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو اس سے ماریں گے، ظلم کریں گے، اپنے پاور کا غلط استعمال کریں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور ایسی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ ایک لفظ میں اللہ کے نبی نے سارے فیشن کو بیان کر دیا۔ آج مسلمان باپ ہے، چہرے پر داڑھی ہے اور ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اور جوان بیٹی کو لے کر کے شادی میں جا رہا ہے اور بیٹی نے ساڑی پہنی ہے، اور ساڑی ایسی پہنی ہے کہ اس کی پیٹھ بھی نظر آ رہی ہے، اس کی آستین بھی نظر آ رہی ہے، اس کا پیٹ بھی نظر آ رہا ہے، اس کے شریر کا انگ انگ نظر آ رہا ہے، اس کا پورا بدن نظر آ رہا ہے، اپنے پورے حسن کی وہ نمائش کر کے جا رہی ہے۔ جو قرآن یہ کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورت اپنی زینت کو تو ظاہر نہیں کر سکتی ہے کسی غیر مرد کے سامنے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورت گھر میں باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، بیٹے کے سامنے، سسر کے سامنے، جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں جس سے وہ شادی نہیں کر سکتی ہے، اس رشتہ دار کے سامنے بھی عورت جب جائے تو اپنے دوپٹے کو ہمیشہ اپنے گریبان پر رکھے، اپنے دوپٹے کا خیال رکھے، دوپٹہ جہاں تہاں پھینک کر کے نہ چلی جائے، اس کا دوپٹہ اس کے سینے پر ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورت تو جب پائل پہنے ہو تو گھر میں اپنے پائل پہن کر کے اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کر، تیرے پائل کی جھنکار بھی غیر مردوں کے کان تک نہیں جانی چاہیے۔ جو اسلام اتنا سخت ہے
وہ اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ کشن گنج کی لڑکی، پورنیہ کی لڑکی، ارریہ کی لڑکی انسٹاگرام پر آئی ڈی بنائے اور اپنے فوٹوز ڈالے، اپنے نئے نئے کپڑوں کا، اپنے گہنوں کا پرچار کرے، شادی میں تیار ہو کے جائے، اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگائے اور اپنے فوٹوز ڈال کر کے دنیا میں اپنے حسن کی نمائش کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کپڑا پہن کر کے بھی ایسی عورتیں ننگی ہوں گی، ان کا شریر نظر آئے گا، کپڑا ایسا ہوگا۔ اور ممیلات مائلات، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے والی ہوں گی، اور جب وہ چلے گی تو ان کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح ہوگی۔ عورت کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ حیا والی عورت ہے، یہ شرمیلی عورت ہے، اور اس کی چال بتا دیتی ہے یہ بے حیا عورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی چال بھی بے حیا اور فاحشہ عورتوں کی طرح ہوگی۔ اور آگے آپ نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کا ہیئر اسٹائل، اس کے بالوں کا اسٹائل کیسا ہوگا؟ جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اس کے بال کا جوڑا ایسا بنا ہوگا۔ آج کل تو فیشن کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے، بیوٹی پارلر میں کالی کلوٹی عورت جاتی ہے اور اندر سے بالکل بالی ووڈ کی ہیروئن بن کے نکلتی ہے، وہ آئی برو کو سیٹ کروا رہی ہے، اپنے ہونٹوں میں انجیکشن دے کر کے ہونٹوں کو موٹا کر رہی ہے، اور اتنا میک اپ ہو رہا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ یاد رکھو میری بہنوں، یاد رکھو میری ماں، میک اپ کے نام پر کوئی ایسا کام کرنا جو اللہ کی فطرت کو بدل دے، جو اللہ کی تخلیق کو بدل دے، حرام ہے۔ جو نیچرل بیوٹی ہے، جو اللہ نے خوبصورتی دی ہے، اس کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ ایسی عورتیں جو اپنے ہیئر اسٹائل کو اونٹ کے کوہان کی طرح بنائیں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحھا، اور جنت کی خوشبو بھی یہ نہیں لے سکتی۔ اسی طریقے سے کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے باپ کو برا بھلا کہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اپنے باپ کو کون برا بھلا کہتا ہے؟ کہا جب تم کسی کے باپ کو برا بھلا کہتے ہو، کسی کو ماں کی گالی دیتے ہو، کسی کے باپ کو برا بھلا کہتے ہو، اور جواب میں وہ تمہاری ماں کو اور تمہارے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو انڈائریکٹ تم اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ آج کل یہ بھی بڑا چلتا ہے، دوست لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو ماں کی گالی دیتے ہیں، پھر وہ اس کو ماں کی گالی دیتا ہے۔ خبردار، حرام ہے، اپنی زبان کو گالیوں سے محفوظ رکھو، اپنے ماں باپ کی لعنت اور ان پر گالی کا سبب مت بنو۔ اور یاد رکھو والدین کو ستانا اور والدین کو دکھ دینا، والدین کو تکلیف دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حقوق الوالدین، والدین کو ستانا اور تکلیف دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں ملے ہیں، قسمت سمجھو اپنی، تقدیر سمجھو اپنی۔ کتنے نوجوان ہیں ترستے ہیں کہ کاش میرے بوڑھے ماں باپ ہوتے۔ تمہارے ماں باپ اگر تم کو بڑھاپے میں ملے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، ان کو اف بھی مت کہو، ان سے جب بھی بات کرو ادب سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنی رحمت کے بازو کو بچھا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طریقے سے بچپن انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ تو والدین کو تکلیف پہنچانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے وَشَہَادَةُ الزُّورِ، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جب آپ سے پوچھا کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ شرک کرنا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، لیکن آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ سیدھے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا وَشَہَادَةُ الزُّورِ وَشَہَادَةُ الزُّورِ وَشَہَادَةُ الزُّورِ، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لئے میرے بھائی جھوٹ سے اپنے دامن کو بچاؤ، تین چیزوں سے اپنے دامن کو بچاؤ، امانت میں خیانت مت کرو، وعدے میں وعدہ خلافی مت کرو، اور جھوٹ مت بولو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان،
اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ میرے بھائیوں، یہ چند کبیرہ گناہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہم سب کو اپنے دامن کو ان گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے اگر کوئی ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کی بھی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی بھی اصلاح فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جس مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے ہوا ہے، اللہ اس مسجد کا کام جلد سے جلد ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے اب تک مسجد کی اس تعمیر میں حصہ نہیں لیا ہے یا اپنی حیثیت کے مطابق کم لیا ہے، تو ان سے گزارش کرتا ہوں جاتے جاتے آپ مسجد کو دان دیتے ہوئے اور اللہ کے گھر میں حصہ لیتے